نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبائک اللہ لبائک لبائک یا غوث اعظم لبائک لبائک یا حسین لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک اللہم لبائک۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر ریاضت و مجاہد دا ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ عنکبوت دی 69ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے، اس آیت پاک سونے رب نے فرمایا اور جنہاں لوکاں نے ساڈی راہ دے وچ ریاضت و مجاہدہ کیتا تے اسی ضرور انہاں نوں اپنے راستے دکھا دیاں گے اور بے شک اللہ نیکاں لوکاں دے نال ہے۔ اس آیت پاک سونے رب نے دسیا کہ جنہیں بھی میری راہ دے وچ ریاضت و مجاہدہ کیتا تے میں انہاں نوں اپنی بارگاہ تک پہنچن دا راستے دکھا دیاں گا تاکہ دیر مولا دی نعمت میری دیدار دی نعمت حاصل کر سکاں۔ سنے رب نے قرآن دسیا کہ انسانوں میں پیدا ہی اپنے دیدار واسطے کیتا، اور طریقہ بھی سنے رب نے دستا کہ پیرو پیشوا دے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد نہ، انہاں دی تعلیم و تربیت نہ، انہاں دی نگاہ دعا توجہ نہ، اور اللہ سونے دے فضل و توفیق اللہ دے عطا کردہ نور نال ہی انسان میری بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ سونے رب نے قرآن دسیا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، انسانوں تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے، اور اللہ دا جڑا رستہ جاندا ہے جو اسی ہر نماز دی ہر رکعت منگنے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ مولا سونیا سانو سیدھے رستے چلا، یعنی منزل تک پہنچا، یعنی اپنا دیدار کرا سانو ماضی حال و مستقبل دے تمام انسانوں نوں۔ سنے رب نے قرآن دسیا وَاللہ قصد السبیل، سیدھا رستہ اللہ تک جا پہنچدا۔ تو سنے رب نے فرمایا کہ جنہاں میری رستے دے وچ جدوجہد کیتی، ریاضت کیتی، مجاہدہ کیتا تے پھر میں انہوں نے اپنی بارگاہ تک رسائی دینا۔ جنہاں بھی شیطانی نظامات تو منہ موڑ کے قرآن و سنت نوں مضبوطی نال پڑھیا دی روح دے مطابق عمل کیتا، جویں کہ اسلامی علم تصوف تقاضا کردا ہے، اور پیرو پیشوا کولوں اپنے اندر نوری جاگ لوائی، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائی، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دلاں چ لقا کروایا کہ انہاں کو ذکر دے اسم اعظم دی نعمت حاصل کر کے اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی میں سن ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کر کے اپنی روح قوت پرواز پیدا کیتی، چونکہ انسانی جسم جڑا ٹائم سپیس کا شکل بازی حال و مستقبل دا پہلے ہی ہے، لیکن روح دیگر نوری لطائف اندر دے انہاں گلاں تو آزاد ہے، کیونکہ باطن جانے واحد ہے۔ انسان ارادے دی قوت نہ پل کے چپن تو پہلا جتھے مرضی اپنی روح نو لجا آ سکتا۔ جب انسان کو ایمان عشق مولا حاصل ہوندا تو پھر یہ کمال حاصل ہوندا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور پھر اللہ دے پیارے حبیب دی اتباع کردا، کیونکہ سچا مجاہدہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عمل قرآن و سنت دا، تے نفس ہمارا بڑی تکلیف ہو اس پاسے نہیں جاندا ہے گا، تے نفس ہمارا عیش و عشرت دے پاسے لگا نخاشات لذات شہوات مال مشغولی شغل فلک چوٹ حرام دھوکہ دغا فرار ریا نفاق حرص ہوس لالچ غصے نفرت انتقام نشے جوے سود بلیک میلنگ کنجوسی احساس کمتری احساس غرور اور اللہ رسول دیاں نافرمانی لگا رہندا، شیطانی عملاں پیچھے لگا رہندا قرآن و سنت نوں چھڈ کے۔ اس واسطے دو جہانوں دے برباد ہو جاندے، تے جڑے سچے دلوں اللہ راہ چلدے نے ریاضت و مجاہدہ کردے تمام اللہ والے یہی اللہ دی سنت ہے، یہی اللہ طریقہ، جیسا سونے رب نے قرآن دسیا وابتغوا الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون کہ پیر و مرشد دی بیعت کرو، انہوں کو توحیدی کنیکشن حاصل کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور پھر اللہ راہ ریاضت و مجاہدہ کرو لعلکم تفلحون تاکہ تسی فلاح پا جاؤ، پھر دنیا دیا فلاحاں دی آخرت دیا قبر دیا اور آخری فلاح دید مولا دی نعمت اور دائمی دیدار مولا دی نعمت عظمت دولت کبریٰ، پھر انسان نے ایمان حقیقی عرفان حقیقی
حق الیقین فنا فی اللہ بقا باللہ اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال حاصل ہوئے گا۔ اس واسطے رب نے صاحب پاک فرمایا کہ جہے بھی اس راج پھر محنت مجاہدہ ریاضت کرتے ہیں سارے واسطے تو میں انہوں رستے ضرور دکھاواں گا کہ اللہ لوگ نیکا لوکاں نال نیک لوگ یہی نے۔ اصالہ کشہریہ اندر امام کشہری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت سہل بن عبداللہ فرماؤندے کہ میرے ماموں نے مینوں مائیت مولا دا ذکر دی تعلیم دیتی کہ بیٹا ہر ویلے رات نو سون لگیا چیز کا خیال رکھیا کر کہ اللہ تیرے نال ہے، اللہ تینوں دیکھ رہا اور اللہ گواہ ہے۔ تو پھر میں اسے حضور دی کیفیت نو ترقی دندا رہا سال ہا سال، اور پھر دین دا علم حاصل کیتا تو پھر حقیقت میرے سامنے منکشف ہوئی کہ میں نے اللہ رب العزت نے اپنے دیدار اور عرفان واسطے پیدا کیتا۔ پھر میں اس راہ مجاہدہ کیتا اور جب مجھے پتہ لگا کہ میرا نفس ہمارا اس راہ رکاوٹ ہے، یہ اللہ دے پاسے چلن تیار نہیں، قرآن سنت عمل کرنے تیار نہیں، تو میں انہوں خوب لتاڑیا پھر اپنے نفس نو اور انہوں کھانا کٹ کم سو کم دینا شروع کرتا اور روزانہ تھوڑی جی روٹی کھانا بغیر نمک تو نہ انہوں سالن دیندا۔ اس تو بعد صبح روزے رکھنے شروع کرتے، شام میں روزہ کھولنا، پھر میں تیسرے دن جا کے افطار کرنا، پھر بتاؤں رہا 5ویں دن جا کے میں روزہ کھولنا، پھر 7ویں دن روزہ کھولنا، پھر 5ویں دن روزہ کھولنا۔ اسی طرح 20 سال ایسے ریاضتوں مجاہدہ سے گزر گئے۔ تو پھر میں کئی سال صحت کرتا رہا، پھر اپنے شہر تستر واپس آیا۔ تو ہوں میں راتاں اللہ دی عبادت اور ریاضت سے گزارنا، دن بھی راتاں بھی، اور گوسا لوگوں تو مخلوق تو دور رہنا۔ ہاں کو اگر اللہ کا طالب سچا ہوں انہوں رستہ دکھا دینا، انہوں توحیدی کنیکشن دے دینا۔ اسی طرح جب تک انسان اللہ راج ریاضت و مجاہدہ نہیں کرے گا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے گا۔ اس واسطے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ تار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کشات نہیں آتا بیاہ سحر گاہی۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ راتی زاری کر کر روندے نیند اکھاں دی توندے فجرے اوگن ہار ستاندے تے سب تو نیویں ہوندے ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ۔ ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ، اللہ والیاں دی راتاں دن رات اللہ دی عبادت اور ریاضت گزر رہے، اللہ تو غافل کافراں منافق جڑے ہیں یہ عیش و عشرت سوداں دے پیچھے لگے رہندے ہیں، دنیا بھی مالو اسباب دے پیچھے لگے رہندے ہیں، نفس ہمارا دی خواہشاں پیچھے لگے رہندے۔ نفس ہمارا انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، بہت بڑا شیطان ہے انسان دے اندر۔ انسان جب تک نفس ہمارا نو مزکی نہیں کرتا، پاک نہیں کرتا، فنا نفس کا کمال حاصل نہیں کرتا، کدے بھی فنا قلب حاصل نہیں ہوتا، دل پاک نہیں ہوتا۔ جب تک دل پاک نہ ہوئے تو کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ یہ ریاضت و مجاہدے ناڑی ہونا، یہ مجبور کرو، اگر نفس نہ من یہ سزا دیو بے نے روزے رکھ، اینے دن تینوں کھانا نہیں دینا ہے گا، اینے دن تینوں فلاں شے نہیں دینی ہے گی، اینا ذکر کر، اینا صدقہ کر، انہوں سزاواں جائز دیو، پھر جا کے نفس ہمارا کتے قابو ہوگا، ورنہ کتا بڑا بیڑا ہے۔ یہی نفس ہمارا جنہیں عزازیل دے گل لڑن دا توق پوا دونوں ابلیس شیطان لعنتی بنواتا، اور جتنے بھی طالبان دنیا کافر منافق مشرک گمراہ 72 جانویں فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرف افلاطونی دے جعلی بابے نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی اسکالر اسلامی انسانی دشمن قوتاں جنیاں سارے نفس نے بگاڑے نے، جنہیں ارد گرد دوڑے نفس پیچھے، یہ سب نفس پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ نفس ہمارا انہوں ایسا پسند ہے، اور ٹینشناں مصیبتاں غماں پریشانیاں دے وچ جسمانی روحانی نفسیاتی بیماریاں ہی پھسا دیندا۔ جنہیں بھی نہ گلاں پھسے ہیں سارے وہی نے جنہاں نفس کی خواہش تے عمل کیتا۔ تم غور کر کے دیکھو گے ہر دکھ غم بیماری پریشانی دے پیچھے نفس دی خواہش ہی ہے، جب انہیں عمل کیتا اتوں پھس گیا۔ کائنات دے اندر سارے فتنے فساد جنہیں بھی نے اسے نفس و شیطان دے فتنے نے، دنیا دی محبت دے فتنے نے سارے۔
باہر لائی دی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے اگر کوئی انسان چاہتا میں اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرا انہوں چاہیے سچے دل ایمان لیا سچی توبہ تن نسوخ کرے اور تمام شیطانی نظامات کو منہ موڑ کے قرآن و سنت ضرور کے مطابق عمل کرے، اجماع اہل سنت و جماعت نار رہے، پھر پیشوا کو توحیدی کنیکشن حاصل کر کے تلاشے مورے لگے تاکہ انسان اسے دنیا دل دے آئینے دل دیا آنکھاں کی دے مولا دی نعمت حاصل کر سکے اور آخرت پھر ہی انہوں سردیاں آنکھاں کھلیاں آنکھاں دیدار الہی دی نعمت نصیب ہو۔ تو اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا اللہ سونے ہستا بڑے فقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سارا انسان سائے پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات مولا سونے ساڑا کوئی سارا نہ سانی دنیا قبر اور آخر سارا عطا فرمائی اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبرا عطا فرمائی ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی اپنے تو غافل لوگوں تو دور رہنے دی توفیق عطا فرمائی انہاں دی پریشانیاں تو بھی لکھاں امید دور بھجن والا بندہ بنائے اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبرا عطا فرمائی اللہ بس باقی سب حوثہ وما علینا الا البلاغ المبین۔